क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारी प्यारी बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मरियम की बातें। प्यारी बच्चियों, रबीउल अव्वल शरीफ का बरकतों वाला महीना जारी है और अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को खूब लाइटिंग होती है और घरों को सजाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक जरूरी बात बताने जा रही हूँ और वो ये है कि 14 अगस्त पर भी लोग झंडियाँ लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। लेकिन जब 14 अगस्त गुजर जाती है, जो लोग झंडियाँ नहीं उतारते, उसकी वजह से झंडियाँ हमें रोड और गली में बिखरी हुई नजर आती हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों और बच्चियों, जब हम माह रबीउल अव्वल में अपने घरों को सजाते, लाइटिंग करते हैं, झंडियाँ वगैरह लगाएं, तो हमें 12 रबीउल अव्वल शरीफ गुजरने के बाद फौरन उतार लेना चाहिए, क्योंकि जब झंडे और झंडियाँ लगी रहती हैं तो उन पर धूप पड़ती है, बारिश होती है। इस तरह बाज़ औक़ात ये जमीन पर तशरीफ ले आती हैं, जिससे इनकी बेअदबी होती है। और इन चीजों को तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है और ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लगाई जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ गुजरने के बाद इन्हें फौरन उतार देना चाहिए। लेकिन एक बात और भी याद रखें, झंडे या झंडियाँ लगी हो तो अपने बड़े भाई या अब्बू से कह कर उतरवाएं, खुद ना उतारें, क्योंकि इससे छोटे बच्चों को चोट भी लग सकती है। इस तरह करने से हमारे झंडे और झंडियाँ और लाइटें महफूज हो जाएंगी और फिर हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। अगले साल भी हम दोबारा इन्हें लगा सकते हैं। इस तरह चीजों को जाया होने से बचाने पर अल्लाह पाक भी हमसे खुश होगा और अच्छी नियत होगी तो हमें सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चों, अब हम अपने प्रोग्राम मरियम की बातें का आगाज करें। जी, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। दरपेश हो तैबा का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो आशाम सर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। सब दूर से इतना सी गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, इस पार ये आलम है उधर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। ऐ काश मदीना
سفر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر۔ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، درپیش طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام سحر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیاری بچیوں، آپ نے سنی ایک پیاری سی نعت۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ مریم کی باتیں۔ تو بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دوحہ۔ جی دوحہ، آپ شروع کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، آج میرے بیان کا ٹاپک ہے فضول گفتگو۔ بیکار کاموں میں سے ایک کام فضول گفتگو کرنا بھی ہے۔ بہت سارے بچوں اور بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں اور اس طرح فضول گفتگو کر کے اپنا اور دوسروں کا قیمتی ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور بچیوں، ہمارے پیارے آقا اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ بیکار باتیں چھوڑ دے۔ ہمارا پیارا پیارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم فضول کاموں کو چھوڑ دیں، فضول عادتوں کو ختم کر دیں، فضول باتوں کو چھوڑ دیں اور اچھی اچھی عادتوں کو اختیار کر لیں، اچھی اور کام کی باتیں کریں۔ پیاری بچیوں، فضول باتیں کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ فضول بولنا اللہ پاک اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ فضول بولنا تو شیطان کو پسند ہے۔ فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، اور زیادہ بولتے چلے جانے سے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ جو کوئی فضول بولتا ہے تو زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور یہی نہیں، ایسے شخص سے غیبت بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پیاری بچیوں، یاد رکھیں غیبت ایک گناہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم زیادہ بولتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہماری ویلیو ختم ہو جاتی ہے، پھر ہماری بات لوگ غور سے نہیں سنتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کم بولو اور اچھا بولو۔ ہمیں زیادہ بولنے کی عادت ختم کرنی چاہیے۔ زیادہ بولنے سے ہمارا قیمتی وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس طرح ہم نہ کرنے والے کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور کرنے والے کاموں میں لگ جائیں۔ پیارے بچوں اور بچیوں، جب بھی کوئی فضول بات منہ سے نکل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 12 بار اللہ اللہ کہہ لیا کریں یا پھر ایک بار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس طرح کرنے سے ہم فضول باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ یا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم لکھ کر یا اشاروں سے بات کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی اور ہم بہت سارے فضول باتوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری فضول عادتوں کو ختم فرما دے اور ہمیں نیک بنا دے۔ آمین۔
تو پیارے بچیوں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ایک پیاری سی نظم۔ مریم کی باتیں جھوٹ ہے خراب، 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 ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ گناہ کا رستہ دکھاتا ہے، کیونکہ جھوٹ گناہ کا رستہ دکھاتا ہے، گناہ کا رستہ دوزخ لے کے جاتا ہے، گناہ کا رستہ دوزخ لے کے جاتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو رب کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، تو رب کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ دیکھو بچوں جھوٹ منافق بولتا ہے، دیکھو بچوں جھوٹ منافق بولتا ہے، کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ منقول ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو پیاری بچیوں دیکھیے اپنے ایک نظم، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر صحابیات۔ مریم کی باتیں تو ذکر صحابیات سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کنیز فاطمہ۔ جی کنیز فاطمہ شروع کیجیے۔ پیاری بچیوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری صحابیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، اور وہ پیاری صحابیہ حضرت بی بی ام سعد رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام جمیلہ تھا۔ آپ مشہور اپنی کنیت ام سعد سے ہوئی۔ آپ کے ابو جان مشہور صحابی حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ام سعد کی امی جان کا نام خلادہ بنت انس ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی برت سے پہلے آپ کے ابو جان شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی دیکھ بھال امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آپ قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کی عزت کی ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ساری یاران نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بی بی ام سعد رضی اللہ عنہا کی۔ اللہ پاک ہمیں بی بی ام سعد رضی اللہ عنہا کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ پیاری بچیوں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، تو دیکھتے ہیں غلام رسول بھائی آج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ غلام رسول، غلام رسول۔ کنیز فاطمہ، فیضان بھائی، نعمان بھائی، الحمدللہ ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا ہے۔ آئیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، آیا مدنی منہ غلام رسول،
आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल। पकड़ लिया। अच्छी अच्छी बातें कनीज़ फातिमा, आप ये कैसे खा रही हैं? खाना खाते हुए मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। जी गुलाम रसूल भाई, अब से मैं ख्याल रखूंगी। सुन्नते आदाब सिखलाता गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। फैजान भाई, खाने का सही तरीका ये है कि जब हमारी प्लेट में एक ही तरह का खाना हो तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से खाएं और सबकी तरफ से ना खाएं और दूसरों की प्लेट से भी कुछ ना उठाएं। गुलाम रसूल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी वजह से मुझे खाने का सही तरीका पता चला। क्यों ना हम खाना भी खाते जाएं और खाने की सुन्नतें और आदाब भी डिस्कस करते जाएं। ये तो अच्छी बात है नुमान भाई। जब जमीन पर खाना खाएं तो उल्टा पाँव बिछाकर, सीधा घुटना खड़ा करके या फिर दो जानों बैठकर खाना खाना सुन्नत है। और खाने के शुरू में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो याद आने पर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए। गुलाम रसूल भाई जी, खाना अपने सामने से खाना चाहिए ना? माशाअल्लाह फैजान भाई। और खाते हुए मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, कभी भी खाने में कोई खराबी नहीं निकालनी चाहिए। माशाअल्लाह जी, बिल्कुल। और खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। प्यारे बच्चों, आप भी इन अच्छी अच्छी बातों को जरूर अपनाइए और मेरे साथ मिलकर खाने के बाद की दुआ दोहराइए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। यारी बच्चों, देखा आपने गुलाम रसूल भाई ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। अब हम चलते हैं और करते हैं कनीज़ फातिमा से कुछ बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, बच्चे घरों में खिलौनों से खेलते हैं, जैसे कुछ बच्चे भालू से खेलते हैं और कुछ गुड़िया से खेलते हैं। तो ऐसा करना ठीक है क्या? जी हाँ, गुड़िया या भालू से खेलने में तो कोई मसला नहीं है, बस शोर शराबा नहीं करना चाहिए। कनीज़ फातिमा, लेकिन एक बात ये है कि बच्चे खेलते खेलते खिलौने उठा उठा के फेंकते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं खिलौनों को तोड़ ही देते हैं। खिलौनों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमारा अपना ही नुकसान हो सकता है, बल्कि खेलने के बाद उन्हें अपनी जगह पर रख देना चाहिए। कनीज़ फातिमा, हम गुड्डे गुड़िया और भालू से खेलने की बात कर रहे हैं, तो ये बताएं इन्हें रखना कहाँ चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। भालू या गुड़िया या इन जैसे खिलौनों को अलमारी और शोकेस में सजाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते हैं। इसलिए उन्हें जमीन पर ऐसी जगह रखें जहां पर उनकी ताजीम न हो। और एरोप्लेन, फ्लावर्स, कार्ड्स, इस तरह के खिलौने अलमारी या शोकेस में रख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा कनीज़ फातिमा। प्यारे बच्चों और बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों और बच्चों, अब बारी है एक अच्छा काम सीखने की और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है जहाँ। जी जहाँ, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, अब आपको मैं बताती हूँ एक अच्छी बात, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। जी हाँ प्यारे बच्चे और बच्चियों, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें चाहिए कि उसे एक्सेप्ट करें
بعض بچے اور بچیوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو اسے مانتے نہیں ہیں، اس طرح وہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ پیارے بچوں اور بچیوں، اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی فوراً مان لیتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے بلکہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو پیاری بچیوں اور بچوں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ کو آج کی ایک بری بات بتاتی ہوں اور وہ ہے نماز چھوڑنا۔ نماز نہ پڑھنا ایک بہت بری عادت ہے اور گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے، اور جو کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے وہ کرنے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے اور نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ایک پیاری سی کہانی۔ مریم کی باتیں، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے۔ ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے۔ ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے۔ ہر کام ساتھ کرتے ایک ساتھ گھومتے تھے۔ جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر، ان دونوں کو کھانے کا پلان بنا رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ شیر جب بھی حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے بھگا دیتے۔ ایک دن اس شیر کو آئیڈیا آیا، لومڑی کو اس نے پاس بلایا، کہا لومڑی جاؤ جاؤ جاؤ، بیل کے کان بھرو اور دوسرے بیل سے اس کی لڑائی کرا دو۔ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے۔ لومڑی اس بیل کے پاس گئی، کہا بیل تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتا نہیں، پتا نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ میں بتاتی ہوں، وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ تم مارے جاؤ اور وہ بچ جائے۔ ایسے مطلبی دوست سے دوستی اچھی نہیں۔ بیل پریشان ہو جاتا ہے اور ہرنی کے پاس جا کر مشورہ کرتا ہے۔ ہرنی کہتی ہے لومڑی تم دونوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں، تم اس کی بات نہیں سننا۔ بیل نے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی۔ ہاں، شیر کا پلان کامیاب ہوا۔ اگلے دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا۔ بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا۔ پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا۔ اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شیر کا شکار بن گئے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام کرنے سے پہلے کسی نیک عقل مند انسان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہیں تو دشمن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور اگر ہم مل کر نہ رہیں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور ہو جائیں تو پھر دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے اور
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے۔ جی پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں کنیز فاطمہ آپ سے کریں گی کچھ سوالات۔ جی کنیز فاطمہ آپ شروع کیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ جی آپ بتائیے اس کو جواب۔ حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا۔ آپ کا جواب درست ہے، حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیے۔ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں۔ جی آپ بتائیے اس کا جواب۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ جی آپ نے کہا حضرت ہارون علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا۔ جی میاں آپ بتائیے۔ آپ کا مزار شریف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جی آپ نے کہا آپ کا مزار شریف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فاروق کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ کی باتیں سن دیکھو کیا کیا بتا۔ جی آپ بتائیے اس کا جواب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور غازی پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جی میرا آپ بتائیے۔ بغداد شریف میں۔ جی آپ نے کہا بغداد شریف میں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پہلی ویت سہیلی۔ پیاری بچیوں، میں آپ سے پوچھوں گی کچھ پہلیاں اور آپ نے دینے ان کے صحیح جوابات۔ تو پہلی پوچھتی ہوں میں آپ سے، مٹی مثال جسے دبایا من تھنگ کر وہ باہر آیا۔ جی کون بتائے گا اس پہلی کا جواب؟ جی کنیز فاطمہ آپ بتائیے اس کا جواب۔ بیچ۔ جی آپ نے کہا بیچ، آپ کا جواب درست ہے۔ ایک روشن اس کی دم، رات کو حاضرین دن کو گھم۔ جی اس کا جواب کون دے گا؟ جی آپ بتائیے اس کا جواب۔ بارش۔ جی آپ نے کہا بارش، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ جی آپ کون سی سہیلی بتائے گی اس کا درست جواب؟ جی کنیز فاطمہ آپ بتائیے اس کا جواب۔ جگنو۔ جی آپ نے کہا جگنو، آپ کا جواب درست ہے۔ سخت لباس ہے، اندر سے لال ہے، پیٹ میں کالے کالے پتھر بھی ہیں، اس کا رس بھی نکال لو اور اسے کاٹ کے بھی کھا لو۔ جی کیا چیز ہے وہ؟ جی دو آپ بتائیے اس کا جواب۔ واٹر میلن۔ جی آپ نے کہا واٹر میلن، آپ کا جواب درست ہے۔ گھر میں ایسے گھومتا ہے جیسے کوئی سپاہی ہو، ہر شے کی یہ تلاشی لے گا جیسے پولیس والا یہی ہو۔ جی کون دے گا اس پہلی کا جواب؟ جی کنیز فاطمہ آپ بتائیے اس کا جواب۔ مکھیاں۔ جی آپ نے کہا مکھیاں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ جی آپ بتائیے اس کا جواب۔ چوہا۔ جی آپ نے کہا چوہا، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں، اس کے شروع کے دو لفظ بتاتی ہوں، شروع میں اس کے جھا آتا ہے۔ جی اب کون دے گا اس کا جواب؟ مریم کی باتیں۔ جی آپ بتائیے اس کا جواب۔ مچھر۔ آپ نے کہا مچھر، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ چلے میں ہی بتا دیتی ہوں، میں نے آپ کو ہنٹ بھی دی تھی کہ اسٹارٹ میں جا آتا ہے۔ اب میں آپ کو پورا لفظ بتا دیتی ہوں، جادو ہے۔ اور پہلی بھی سہیلی کا سیگمنٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔
प्यारी बच्ची और मन चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हा। जी ज़हा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको गोल्डन वर्ड्स पढ़ाऊंगी। आप मेरे साथ गोल्डन वर्ड्स पढ़ेंगी? जी। We must learn from our mistakes. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। We must learn from our mistakes. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। We must learn from our mistakes. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। We must stop others from wrongdoing. हमें दूसरों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। We must stop others from wrongdoing. हमें दूसरों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। We must stop others from wrongdoing. हमें दूसरों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। अब आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। We must learn from our mistakes. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। We must learn from our mistakes. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। We must learn from our mistakes. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। We must stop others from wrongdoing. हमें दूसरों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। We must stop others from wrongdoing. हमें दूसरों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। We must stop others from wrongdoing. हमें दूसरों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। अब आप में से पहला गोल्डन वर्ड्स कौन सी बच्ची सुनाएंगी? जी कनीसात में आप सुनाइए। We must learn from our mistake. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब दूसरा गोल्डन वर्ड्स कौन सी बच्ची सुनाएंगी? जी मेरा आप सुनाइए। We must stop others from wrongdoing. हमें दूसरों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों, ये थे मेरे आज के गोल्डन वर्ड्स। जज़ाकिल्लाहु खैरा। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, बच्चों का मदनी चैनल।